کہ یہاں کے شیعہ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کی بیٹی ایک تھی. میں شیعوں سے پوچھتا ہوں، شیعہ کی کس کتاب میں کس امام کا فرمان ہے کہ نبی کی بیٹی ایک تھی؟ سبحان اللہ. واہ. زمین پر شیعہ کی کتاب نہیں ہے جس میں کسی امام کا فرمان ہو کہ پاک پیغمبر کی بیٹی ایک تھی. یہ میرے ہاتھ میں شیعہ مذہب کی کتاب حیات القلوب جلد دوم ہے. اس کا مستقل باب ہے اور اس باب کے صفحہ 528 پر ہے، باب 50 وجکم در بیان احوال اولاد امجاد حضرت. یہ 51 باب ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا اس میں ذکر ہے. امام محمد باقر امام جعفر صادق کا موت پر فرمان ہے کہ پاک پیغمبر کی اپنی بیٹیاں 4 تھیں. سبحان اللہ. شیعہ کتاب میں ہے. شیعہ کی دنیا کی کتاب میں کسی امام کا موت پر فرمان نہیں ملتا کہ پاک پیغمبر کی بیٹی ایک تھی، بلکہ اس کتاب کے اس صفحے پر ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں. بسند معتبر اد حضرت صادق علیہ السلام روایت کردہ کہ از برائے رسول خدا از خدیجہ متولہ شدن طاہر و قاسم و رقیہ و فاطمہ و زینب ام کلثوم. امام محمد باقر کا موت پر فرمان، امام جعفر صادق کا موت پر فرمان کہ پاک پیغمبر کی اپنی بیٹیاں 4 تھیں. اگر دنیا کا شیعہ تردید کر دے کہ شیعہ کتابوں میں یہ نہیں ہے تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. سبحان اللہ. دنیا کی شیعہ کی کتاب میں یہ حوالہ نہیں ملتا کہ پاک پیغمبر کی بیٹی ایک تھی. مناظر اسلام علامہ محمد دوستار صاحب تونسوی، اکابر علماء دیوبند. بلکہ اسی کتاب حیات القلوب میں ہے در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منقولہ معتبر حدیث ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، جناب رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خدیجۃ الکبریٰ پر رحمت کرے، مجھے خدیجۃ الکبریٰ سے اولاد پیدا ہوئی. 4 بیٹیاں مجھے پیدا ہوئی ہیں جن کے باپ محمد مصطفیٰ تھے اور ماں خدیجۃ الکبریٰ تھی. یہ شیعہ مذہب کے کتاب پاک پیغمبر کی بیٹیاں 4 تھیں. چونکہ 2 بیٹیوں کے نکاح جکے بعد دیگر حضرت عثمان سے ہوئے تھے، حضرت عثمان کی دشمنی کی وجہ سے پاک پیغمبر کی بیٹیوں کے باپ اور بنا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. باقی شیعہ کتاب میں یہ نہیں کہ حضور کی بیٹی ایک تھی. یہ حضور کی بیٹیوں کے باپ جناب محمد مصطفیٰ تھے، لیکن 2 صاحبزادیوں کے نکاح یہ کے بعد دیگر حضرت عثمان سے ہوئے تھے. اور حضرت علی نے فرمایا، اس لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر کے 2 نور حضرت عثمان کے گھر میں آئے تھے. یہ حضرت علی کا ارشاد گرامی ہے. ہم حضرت علی کے غلام ہیں. حضرت علی ہمارے مقتدیٰ پیشوا رہنما تھے. حضرت علی المرضیٰ شیر خدا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، ہم ان کے خادم ہیں. تو آپ حضرات ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں. باقی آپ لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ صدیق نے علی المرضیٰ کی خلافت چھین لی تھی.
اللہ کے بندو، یہ عہدہ خدا نے دیا تھا. اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کو رسالت کا عہدہ دیا تھا. دنیا کے سردار دشمن تھے. آج تک کسی نے سنا ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت چھینی گئی؟ ابو بکر صدیق کا عہدہ چھینا گیا، یہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ پاک پیغمبر کی نبوت کا عہدہ چھینا گیا؟ اللہ کا دیا ہوا عہدہ کون چھین سکتا ہے؟ اللہ نے پاک محمد کو نبوت کا عہدہ دیا، رسالت کا عہدہ دیا. دنیا کے سردار آپ کے دشمن تھے. آج تک کسی نے نہیں سنا کہ حضور کی نبوت چھینی گئی. اگر خدا میرے پیر علی المرتضیٰ کو پہلا خلیفہ بناتے تو کون چھین سکتا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ نبی پاک کے جدی رشتہ دار ہے، ہمارے رہنما مقتدا پیشوا ہے. ہم علی المرتضیٰ کے غلام ہیں اور غلاموں کے غلام ہیں. ان کے بیٹے حضرت حسن حسین ہمارے امام مقتدا پیشوا تھے. آپ حضرات ان باتوں کو یاد رکھیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جدی رشتہ دار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد ہیں. باقی صدیق اکبر علی کی پیدائش سے پہلے پاک محمد کے وزیر و مشیر بن گئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اور صدیق اکبر کو پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق میرے مصلی پر تو اور نماز تو پڑھا. شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا صدیق میرے مصلی پر تو آ. دنیا کا کوئی تعلیم یافتہ دنیا کی کتاب سے نہیں دکھا سکتا کہ صدیق نے ایک آدمی کو کہا ہو مجھے خلیفہ بناؤ، یا صدیق کے کنبے قبیلے نے کہا ہو کہ صدیق کو خلیفہ بناؤ. صدیق کو خلافت کے لیے منتخب جناب محمد مصطفیٰ نے کیا. نبی نے فرمایا صدیق میرے مصلی پر تو آ اور نماز تو پڑھا. نبی کے حکم کے ساتھ صدیق نبی کے مصلی پر نماز پڑھاتے رہے. چند دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، نبی پاک کا انتقال پرملال ہو گیا. صدیق اکبر نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں نبی نے مجھے حکم دیا تھا، میں نبی کے مصلی پر آیا لیکن حضور کا وصال ہو گیا ہے، تم کسی اور آدمی کو خلیفہ بناتے ہو، میں ابو بکر صدیق راضی ہوں. مولا علی شیر خدا مجمع عام میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں صدیق نبی نے تجھے اپنے مصلی کے لیے منتخب فرمایا، ہمارے دین کے امام بھی تم ہو، ہماری دنیا کے امام بھی تم ہو. نعرہ تکبیر! حضرت علی نے مجمع عام میں فرمایا. نبی نے صدیق کو مصلی کے لیے منتخب فرمایا. علی المرتضیٰ نے صدیق کی امامت اور خلافت کی تائید فرمائی اور صاف الفاظ میں فرمایا کہ نبی نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ہمارے دین کے امام بھی تم ہو، دنیا کے امام بھی تم ہو. تو سارے مومن مسلمان یہ مسئلہ پکا کر جائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے مصلی پر آئے، نبی کے حکم کے ساتھ نماز پڑھاتے رہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، نبی پاک لوگوں کو نماز خود پڑھاتے تھے. فلما اشتد بالمرض،
حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی. امرا بابا کرنی صلی بالناس, نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میرے مسلح پر تو آ, لوگوں کو نماز تو پڑھا. نعرہ تکبیر, طاقت صدیق, اہل ایمان کو